ارے برقع بہو، آج میاں کی جنم دن ہے نا، تو اس کے لیے پنیر بنائی ہے۔ آپ لوگ تو اس طرح سے عیش کر رہے ہو جیسے کہیں کے نواب ہوں۔ ارے نہیں بہو، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ آج کا دن تو اچھا کھانا بنانے دو۔ تبھی برقع ان سے لڑ کر سیدھا ہال میں آتی ہے اور ہال میں صوفے پر بیٹھ کر اے سی کا ریموٹ اٹھاتی ہے اور اے سی آن کرتی ہے۔ وہیں پر جمنا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تبھی اس کی بیٹی پنکی اسے دلاسا دیتی ہے۔ پورا پریوار کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ تبھی برقع اپنی نند سے کہتی ہے، میاں کا جنم دن ہوتا ہے، وہ خاموش بیٹھا ہوتا ہے۔ پنکی، ٹیلر سے میری ساڑی لے آنا تم جا کر، مجھے اپنی دوست کے ساتھ کٹی پارٹی میں جانا ہے تو میں نے وہی ساڑی ہی پہننی ہے۔ ارے بھابھی، لیکن باہر بہت دھوپ ہے تو میں شام میں چلی جاؤں گی۔ میں نے تمہیں کہا ہے ابھی جانا ہے تو ابھی جانا ہے، سمجھ نہیں آ رہی میں نے پہننا ہے۔ برقع تھوڑے سے پیسے اٹھاتی ہے اور ٹیبل پر ڈال دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر سبھی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ پنکی وہ پیسے اٹھاتی ہے اور پھر ٹیلر کے پاس چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہی جب پنکی گھر واپس لوٹتی ہے تو دھوپ سے اس کا چہرہ پورا لال ہوا پڑا ہوتا ہے۔ وہ اب سیدھا اپنے کمرے میں جا کر آرام کرتی ہے۔ تبھی وہاں پر رمیش اور آرتک بھی آ جاتے ہیں۔ ارے ماں، پنکی کی طرح نظر نہیں آ رہی؟ ارے ہاں، سو رہی ہوگی مہارانی اپنے کمرے میں۔ ارے نہیں بیٹا، وہ دوپہر میں گئی تھی نا باہر تمہاری پتنی کی ساڑی لینے کے لیے، تو وہ آرام کر رہی ہے، اس کو تھوڑا سا بخار ہو رہا تھا۔ ہاں ہاں، لگاؤ میری شکایتیں اپنے بیٹے سے، آپ کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، دیکھ رہے ہو تم رمیش۔ تبھی وہ دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد رمیش اپنے پتا سے کہتا ہے، پاپا، جب سے ہمیں کمپنی میں لاس ہوا ہے تب سے ہم برقع کی باتیں سن رہے ہیں، اور جب سے اس کے پاپا نے ہماری تھوڑی ہیلپ کی ہے، وہ پیسے کا روب ہمارے اوپر چڑھاتی رہتی ہے۔ تبھی اس کا چھوٹا بھائی کارتک کہتا ہے، بھائی آپ فکر نہ کرو، ایک بار ہم اپنا بزنس کھڑا کر لیں، اس کے بعد ہمیں کسی کی باتیں بھی نہیں سننی پڑیں گی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی برقع اپنی پسند کی لڑکی سے ہی کارتک کی شادی کروا دیتی ہے، اور وہ غریب گھر کی لڑکی کو لے کر آتی ہے تاکہ وہ اس پر رعب جما سکے۔ شادی پر تو وہ اچھی بنی رہتی ہے، لیکن سب کے جانے کے بعد ہی وہ اپنا اصلی روپ دکھاتی ہے۔ منہ دکھائی کی رسم ہوتی ہے، سب مہمان بھی آئے ہوتے ہیں، سب کے ساتھ تو برقع کا اچھا ویوہار ہوتا ہے، لیکن شام کو جیسے ہی سب مہمان اپنے گھر چلے جاتے ہیں تبھی برقع اپنا اصلی روپ دکھاتی ہے، اور وہ پائل کے سامنے ہی اس کی انسلٹ کرنے لگ جاتی ہے کہ وہ خود کو غریبی سمجھے۔ اس کے بعد وہ اگلے ہی دن اس کی پہلی رسوئی ہوتی ہے تو برقع اس کو بہت سارے کام بھی کرنے کو بولتی ہے۔ دیکھو پائل، تم غریب گھر سے آئی ہو تو تمہیں یہاں پر سب کچھ کرنا ہوگا میرے اکارڈنگ۔ تبھی وہ اس کو سب سے پہلے تو گھر کی صفائی کرواتی ہے۔ پورے گھر کی صفائی کروانے کے بعد وہ اسے بازار سے سبزیاں لانے کو کہتی ہے۔ اس کی پہلی رسوئی ہوتی ہے، تبھی وہ جان بوجھ کر اپنی سب دوستوں کو بھی پہلی رسوئی پر بلاتی ہے اور اس سے ڈھیر سارا کھانا بنواتی ہے۔ پائل کو پسینے میں لگ بھگ دیکھ اس کی دوستیں بھی اس کا مذاق بناتی ہیں۔ شام کو جب سب اپنے گھر لوٹ جاتی ہیں، پائل بری طرح سے اپنے کمرے میں گر پڑتی ہے۔ تبھی اس کا پتی کارتک اسے بیڈ پر سلاتا ہے اور کہتا ہے، کیا ہوا تمہیں؟ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا تھک گئی تھی۔ تبھی کارتک اسے اپنی بھابھی کی ساری حقیقت بتاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، اور ان کے پتا نے ہماری تھوڑی سی ہیلپ کی کر دی تو وہ ہمیں ہر وقت باتیں ہی سناتی رہتی ہیں۔ اس کی پائل اگلے دن ہی پھر سے جب برقع چائے کا کپ لے کر کچن کے دروازے پر کھڑی ہوتی ہے، سب اٹھ کر آتے ہیں۔ لو آ گئی مہارانی اٹھ کر، ہم نے تمہیں یہاں پر آرام کرنے کے لیے نہیں لے کے آئی بلکہ گھر کے کام بھی کرنے ہیں، سارا گھر تم نے ہی سنبھالنا ہے، جب تم سوئی رہو گی تو کون کام کرے گا؟ اس کے بعد وہ پھر سے کھانا بنانے لگ جاتی ہے۔ سب سے پہلے بازار سے سبزیاں لے کر آتی ہے، اس کے بعد کھانا بنا رہی ہوتی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی ساس کہتی ہے، ارے بہو لا دے ہمیں، ہم کر دیتے ہیں کام۔ وہ زبردستی ہی پائل کی ہیلپ کرنے لگ جاتی ہے۔ تبھی وہاں پر برقع آ جاتی ہے۔ ارے ماں جی، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ اس کی عادتیں بگاڑ رہی ہیں، سارا گھر اسی کو سنبھالنے دیں اور کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ پائل سے پورے گھر کی چھت کی صفائی کرواتی ہے۔ دھوپ کی وجہ سے اس کے پاؤں بھی جل چکے ہوتے ہیں۔ جب سب شام کو کارتک آفس سے لوٹتا ہے تو وہ اس طرح سے پائل کے پاؤں میں پٹی دیکھ کر پوچھتا ہے، کیا ہوا تمہیں پائل؟ تبھی پائل بتاتی ہے کہ وہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے اس کے دھوپ میں کام کرنے کی وجہ سے۔ تبھی وہیں پر ہی رمیش کمرے میں جاتا ہے، برقع کو بہت باتیں سناتا ہے جس کی وجہ سے برقع کو غصہ آتا ہے۔ اگلے دن جب برقع کچن میں جاتی ہے تو وہ پائل کو اکیلے پا کر اسے بہت باتیں سناتی ہے کہ وہ خود کو سمجھتی کیا ہے۔ تبھی وہ پتیلا گرم پانی کا ابالتی ہے اور پھر اسی میں ہی پائل کا ہاتھ ڈبوتی ہے اور اسے جلانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسے غصے میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ پائل کو تقریباً ہی جلا چکی ہے، اس کے اوپر گرم گرم پانی پھینک دیتی ہے، اس کے پاؤں پر بھی، اور اس طرح سے پائل بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی ہے اور اس کے منہ پر، ہاتھوں پر اور پاؤں پر جلے کے نشان ہوتے ہیں۔ برقع کی اکڑ پھر بھی کہیں نہیں جاتی،
وہ اسے اوپر کھڑی باتیں سنا رہی ہوتی ہے. وہیں پر پنکی آتی ہے تو وہ اپنی بھابھی کو اس طرح سے دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے. ارے بھابھی کیا ہوا آپ کو؟ تبھی وہاں پر برقع پتیلا لیے پانی کا کھڑی تو اس کی ساسوں سے بہت باتیں سناتی ہے. وہیں پر رمیش اور کارتک بھی آ جاتے ہیں. کارتک اپنی پتنی کو اس طرح سے دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور وہ برقع سے کہتا ہے میں تو تمہیں پولیس کے حوالے کر کے رہوں گا، تم نے میری پتنی کی یہ حالت کی ہے. تبھی جب پائل کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں پورا پریوار وہاں پر کھڑا ہوتا ہے. ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ یہ پولیس کیس ہے، انہیں تو پوری طرح سے جلایا گیا ہے، کسی نے جان بوجھ کر ان کے اوپر پانی پھینکا ہے. تبھی ساوتری اپنی برقع کی ماں کو فون کر کے انہیں بھی بلا لیتی ہے. سبھی وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اس کی ماں بھی برقع کو بہت ہی بے عزت کرتی ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، ہم نے تمہاری اس طرح سے تربیت نہیں کی. اس برقع کو بہت زیادہ باتیں سناتے ہیں. برقع خاموشی سب کی باتیں سن رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر نے پولیس کو بھی بلا لیا ہوتا ہے. برقع بہت پریشان ہو جاتی ہے، اپنے پتا کے پاس جاتی ہے. پتا جی مجھے بچا لیں، مجھے بچا لیں، میں جیل نہیں جانا چاہتی. تبھی پولیس کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تو ہم مریض کا بیان لینے کے بعد ہی سوچیں گے، اس کا پتا اس کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کرتا، تمہاری جیسی بیٹی ہمیں نہیں چاہیے. تبھی جب برقع پائل کو ہوش آتا ہے تو پولیس اس کے پاس جاتی ہے. پورا پریوار باہر ویٹ کر رہا ہوتا ہے. تبھی پولیس والے جب بیان لینے کے لیے جاتے ہیں تو پائل برقع کی طرف دیکھی ہے جو بہت ہی سہمی کڑی ہوتی ہے. برقع کی حالت دیکھ کر پائل برقع کو بچا لیتی ہے اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی اور کہتی کہ یہ صرف ایکسیڈنٹ تھا، بلکہ مجھے کسی نے جلانے کی کوشش نہیں کی. پولیس پائل کا یہ بیان سن کر وہاں سے چلی جاتی ہے. لیکن اس کے بعد پورا پریوار پائل کے پاس جاتا ہے. برقع پائل کے پاؤں میں بیٹھ جاتی ہے اور رو رو کر اسے مانگتی ہے. پائل سب سے رو کر معافی مانگتی ہے اور اس سے سبھی معافی کر دیتے ہیں. پائل کہتی کہ وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی کہ ان کا پریوار بکھر جائے. اس کے بعد سے پائل کو سب گھر لے آتے ہیں اور اس کے بعد ہی برقع سارے گھر کے کام بھی کرتی تھی اور اس نے خود کو پوری طرح سے چینج کر دیا تھا اور اس کا سب کے ساتھ رویہ اچھا ہو گیا تھا. وہ سب سے باری باری پھر سے معافی مانگتی ہے اور اب اس کی بار وہ پائل کو پوری طرح سے آرام کرنے کا بھی کہتی ہے. پائل مجھے معاف کر دو، آپ سے ہم دیورانی جیٹھانی نہیں بلکہ بہنیں ہیں، تم میری چھوٹی بہن کی طرح ہو. یہ سب کچھ وہاں پر رمیش اور کارتک بھی آ جاتے ہیں اور وہ یہ سب کچھ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کا پریوار اب پھر سے ایک ہو گیا اور ہر طرف سے خوشیاں ہی ہیں. دیکھو کارتک اب سب ٹھیک ہو گیا ہے.